دوستو السلام علیکم۔ محمد اویس چشتی ہیں کراچی سے، انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے۔ آئیے پہلے سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر اس کا سوچتے ہیں کہ کیا جواب ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باسط صاحب، میرا نام محمد اویس چشتی ہے اور میں کراچی پاکستان سے ہوں۔ میری عمر 45 سال ہے۔ یوں تو 45 سال کے تجربے اور زندگی پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سے تکلیف دہ اور چبھتے ہوئے کڑوے سوالات ہیں، لیکن ان میں سے ایک سوال میرا یہ پہلا اور موجودہ حالات کے پیش نظر یہ ہے کہ عافیہ صدیقی کیوں واپس نہیں لائی جا سکتی، جبکہ پاکستان طالبان کے ذریعے سارے معاملات کو افغانستان کے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سی پیک سب کچھ نپٹا رہا ہے، تو عافیہ صدیقی کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ جی چشتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے بڑے اچھے سوال کا۔ اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو اکثریت ہے پاکستانیوں کی وہ یہی سوچتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہم پاکستان نہیں لا سکے۔ دیکھیے، جہاں تک مجھے علم ہے، کیونکہ میں اس زمانے میں وزارت خارجہ کا اسپوکس پرسن تھا اور یہ معاملات اسی زمانے کے ہیں، بہت سی مسٹریز ہیں ابھی تک جو صحیح معنوں میں کھل نہیں سکیں ڈاکٹر صدیقی کے معاملے میں۔ جو اطلاعات ہمارے تک پہنچتی رہیں وہ یہی ہے کہ 2003 میں وہ لاپتہ ہو گئیں، حالانکہ امریکہ میں پڑھتی رہیں، وہاں سے MIT سے انہوں نے ڈاکٹریٹ بھی کی، میساچیوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے، اور نیورو سائنٹسٹ ہیں، اور وہاں پہ پاکستان میں شادی بھی کی، پھر واپس بھی چلی گئیں۔ اس کے بعد 2001 کے بعد پھر پاکستان آئیں، پھر 2003 میں وہ کراچی سے لاپتہ ہو گئیں۔ بقول ان کی فیملی کے وہ اسلام آباد اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھیں، لیکن اسلام آباد وہ نہیں پہنچیں، تو اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا وہ کہاں پہ ہیں۔ اس کے بعد 2008 آ جاتا ہے اور وہ غزنی افغانستان سے برآمد ہوتی ہیں، اور افغانستان کی حکومت ان کو پکڑ لیتی ہے، اور وہاں پہ پھر ہم جانتے ہیں کہ پھر ایک جو رپورٹ ہوتا یہی ہے کہ جی انہوں نے فائرنگ کی، اٹیمپٹڈ مرڈر ہوا، قتل نہیں ہوا، لیکن باہر انہوں نے کوشش کی کچھ FIB کے افسروں کو مارنے کی، اور پھر ان کو 2008 میں افغانستان سے US بھجوا دیا جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ ان پہ مقدمہ چلتا ہے، اور 2010 میں ان کو سزا ہو جاتی ہے 86 برس کی۔ اب یہ سارا معاملے میں بہت سی باتیں ہیں جو کہ عقل بھی نہیں مانتی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے القاعدہ سے کچھ تعلقات بھی تھے اور ان کے بحث پہ کام بھی کرتی تھیں، اس لیے کچھ لوگ ان کو لیڈی القاعدہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن قطع نظر اس کے کہ ان کے تعلقات بھی تھے نہیں تھے ہمیں نہیں معلوم، کم از کم میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مثال کے طور پر صدر آصف زرداری نے، مجھے ذاتی طور پہ یہ معلوم ہے کہ انہوں نے صدر کارزائی، حامد کارزائی جو زمانے میں افغانستان کے صدر تھے، ان کو باقاعدہ فون کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ امریکہ کی بجائے اگر آپ پاکستان ان کو بھجوا دیں تو ہم یہاں پہ ان پہ مقدمہ چلا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال کارزائی صاحب امریکہ کو کیسے انکار کر سکتے تھے، تو انہوں نے زرداری صاحب کی جو درخواست تھی اس کو بالکل نظر انداز کر کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھجوا دیا امریکہ۔ اب اس کے بعد جب امریکہ وہ پہنچی تو یہ بھی بات اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے کہ پاکستانی حکومت نے اس وقت بھی جو ہے ان کو لیگل ٹیم ہائر کر کے دی، بہت پیسہ بھی حکومت نے خرچ کیا، کوئی احسان نہیں کیا، لیکن بہرحال ایک اپنا باشندہ تھا تو اس کو لک آفٹر کیا۔ تو یہ کہنا کہ بالکل ہم نے چھوڑ دیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے ڈیفنس ایک ٹیم ہائر کی، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اس ٹیم سے کوآپریٹ نہیں کیا بدقسمتی کے ساتھ،
اور وہ ان کو یہی کہتی رہیں کہ یہ جو ٹیم بھی ہے، یہ سارے جو وکلاء ہیں، یہ ساری یہودی لابسٹ ہیں، تو میں ان پہ میرا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو وہ کوآپریشن بھی انہوں نے وہ اس طرح ایکسٹینڈ نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2010 میں یہ واقعہ ان کو سزا ہو جاتی ہے. اب ایک اٹیمپٹڈ مرڈر کے لیے 86 برس کی سزا دل نہیں مانتا، یا عقل بھی اس کو لے کر دنگ رہ جاتی ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں، ان کا جو ان پہ الزامات تھے وہ بھی لگتا ہے کہ بڑے فار فیش تھے، یا ان کو فالسلی کیا گیا تھا اس پہ سارے جو ہے معاملے میں. تو کچھ بہت سے ابھی ایریاز ایسے ہیں جن کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن معاملہ کچھ یہی ہے کہ حکومت جو ہے، جو بھی حکومت آئی، اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی ملاقات کی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو ان کی ہمشیرہ ہیں، ان کی والدہ صاحبہ، بڑے ان کو یقین دلایا کہ جی ہم ان کو واپس لے آئیں گے. لیکن کوئی کامیابی ان کو نہیں ملی. اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی بہت وعدے وعید کیے تھے، لیکن ان کو بھی ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی. کامیابی تب ملے میں سمجھتا ہوں جی چشتی صاحب کہ جب آپ کوئی کنسسٹنٹ ایفرٹ کرتے ہیں. یہاں پہ مجھے حکومتی سطح پہ کوئی کنسسٹنٹ ایفرٹ نظر نہیں آتی. اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں بیچ میں ہوئیں کہ جی ڈاکٹر شکیل افریدی جو یہاں پہ اسامہ کیس میں پکڑے گئے تھے، ان کا سواپ کر لینا چاہیے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، جو کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں، اگر ان کو 86 برس سزا ہوئی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں سفارتی سطح پہ اس چیز کو ایک مستقل طور پہ ایک ٹاکنگ پوائنٹ بنا سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک مستقل ٹاکنگ پوائنٹ نہیں بنایا اپنی گفتگو امریکہ کے ساتھ. اور ہم کبھی بات کرتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں. جب ڈاکٹر فوزیہ صدیقی تھوڑی بہت یہاں پہ ایکٹیو ہوتی ہیں، ان کی ہمشیرہ، تو ہمیں خیال آتا ہے. لیکن ہمارا کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسی لیگل ٹیم اکٹھی نہیں کی، یا کوئی ڈپلومیسی میں کوئی ایسی ایسا کوئی لنکیجز کریٹ نہیں کی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہم واپس لا سکیں، یا کم از کم واپس اس سینس میں بھی لا سکیں کہ جو ان کی مدت جو ہے قید ہے وہ کم از کم پاکستان میں اس کو کمپلیٹ کر لیں. یہ بھی ہم نہیں کر پائے. اب اس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نان سیریسنس ہے، ورنہ جو ہے قانونی اعتبار سے بھی اور پھر اخلاقی اعتبار سے بھی اور پھر سفارتی اعتبار سے بھی پاکستان کے پاس تھوڑے بہت ٹولز تو موجود میں سمجھتا ہوں کہ رہے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کا بھی اگر آپ دیکھیے، وہ بھی ایک تھا معاملہ جس کو ہم اس کے ساتھ لنکیجز کچھ کریٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا. تو ڈاکٹر سچی بات تو یہ ہے کہ اور سوچ کر دکھ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کی پریورٹی نہیں ہے، ان ترجیحات میں نہیں ہے. ان کے خیال ہے کہ جی ایک خاتون تھیں یا ہیں، اور شاید القاعدہ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی تھے، ذہنی طور پہ ہم آہنگی بھی تھی. تو اب ایسے لوگوں کو واپس لا کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ بھی ایک سوچ ہے، اور آپ اس سے اتفاق کریں اختلاف کریں، لیکن یہ بھی سوچ ایگزسٹ کرتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے القاعدہ کو سپورٹ کیا یا ان کے ساتھ کام بھی کرتی رہیں تو پھر سزا تو ملنی چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے حکومتی اداروں میں. تو اس وجہ سے کوئی ایک ایفرٹ جو آپ کے اور میرے خیال میں شاید ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اور اس کی وجوہات ہیں. ورنہ دیکھیے نا، وہاں کے جو ہے گورنر ہیں ٹیکسس کے یا پھر پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، وہ بھی ان کو پارڈن کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن کوئی ایسی ہم نے ڈپلومیٹک سچی بات یہ ہے کہ کوئی ایفرٹ نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے. یہاں پہ حکومتیں آتی ہیں، بیانات دے دیتی ہیں، ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، کچھ احتجاج بھی ہو جاتا ہے، کچھ جلسے جلوس بھی نکل جاتے ہیں. لیکن ہنوز مجھے کوئی سرکاری یا حکومتی سطح پہ، چاہے وہ یہ حکومت ہو یا ان سے پچھلی حکومت ہو، کوئی خاص ایسی ہمیں مربوط حکمت عملی نظر نہیں آئی. کیونکہ ہمارے کونسل جنرل جو ہیوسٹن میں ہوتے ہیں، وہ جا کر باقاعدہ ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے،
اور ان کی خیر و عافیت بھی معلوم کرتے رہے ہیں. اس حد تک تو ٹھیک ہے اور یہ سب کام ہم نے کیے ہیں، لیکن اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہم نے قانونی مدد بھی کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی، لیکن جہاں تک ان کو پاکستان لانے کی بات ہے اس میں کوئی ایسی سنجیدگی مجھے نظر نہیں آتی، ورنہ کوئی اتنا بڑا یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ان کے بچے بھی، ایک بیٹا میرے خیال ابھی تک مسنگ ہے، تو 3 بچے ہیں. ایک مریم ہیں شاید بیٹی ان کی، وہ تو بازیاب ہو گئی، لیکن ایک بیٹا شاید ابھی تک مسنگ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی فیملی پہ رحم کرے. دکھ ہوتا ہے، بچے کس حال میں ہوں گے، فیملی والدہ صاحبہ کس حال میں ہوں گی، پورا خاندان ہی اس وقت جس عالم میں ہوگا ہم ان کا درد محسوس کر سکتے ہیں. تو حکومت سے یہی استدعا ہے کہ کوشش کیجئے کہ ان کو پاکستان لے آئیے، اور اگر آپ کوشش کریں گے تو کچھ بہتر نتیجہ انشاءاللہ نکل ہی آئے گا. چشتی صاحب، آپ کے سوال کا بہت شکریہ.